السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ سیر علماء کرام کا 117واں نمبر ہے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے طاہر بن عاشور رحمہ اللہ کے متعلق۔ طاہر بن عاشور مفسرین میں سے ہیں اور وہ بھی معاصر مفسرین میں سے ہیں۔ ان کی تفسیر بہترین تفسیر مانی جاتی ہے۔ متاخرین کی تفسیروں میں ان کی ایک بہترین تفسیر مانی جاتی ہے، وہ ہے التحریر والتنویر۔ طاہر بن محمد بن طاہر بن عاشور الاندلسی اصلیاً اور تونس میں وفات پائے۔ 1290 پر 6 ہجری کو پیدا ہوئے، یعنی 1870 پر 9 عیسوی۔ ان کے دادا تونس کی طرف ہجرت کیے تھے اور اندلس کے تھے، اصل میں بعد میں تونس کی طرف ہجرت کیے تھے یہ اور ان کے خاندان والے، اور یہ پیدا ہوئے وہیں پر تونس میں۔ 6 سال کی عمر میں آپ قرآن کی تعلیم شروع کر لیے تھے، قواعد لغت عربیہ کو حاصل کیا، اصول دین کے بنیادی چیزوں کو حاصل کرنا شروع کیا۔ 1890 پر 3 کو جامع الزیتونہ میں داخلہ لیے، وہاں علوم قرآن، حدیث، قرات، فقہ مالکی، اصول فقہ، فرائض، سیرت، تاریخ، نحو، لغت، ادب، بلاغہ، علم منطق، ان تمام علوم کو پڑھایا گیا۔ جیسا کہ مشہور ہے، اب آج کل ہمارے پاس جو جامعات ہیں، جامعات میں کیا کرتے ہیں، مختلف علوم پڑھاتے ہیں۔ تو چونکہ قریب کے ہیں آپ، تو آپ کی جو تعلیم جو چلی اسی طرح جامعہ میں چلی، مختلف فنون کو آپ نے حاصل کرنا شروع کیا۔ فرانسی زبان اپنے استاد خاص احمد بن وناس المحمودی سے حاصل کیا، اور ان کے کئی مشہور دیگر شیوخ بھی ہیں، جیسے محمد نجار، شیخ سالم بوحاجب، شیخ محمد محلی، شیخ محمد بن یوسف، شیخ عمر بن عاشور، شیخ صالح شریف، یہ آپ کے اساتذہ میں سے آتے ہیں۔ آپ علمی خاندان میں سے تھے، کئی علوم میں مہارت حاصل کیے تھے۔ علم شریعہ میں، علم لغت میں، ادب میں، فرانسی زبان میں اچھی طرح مہارت رکھتے تھے۔ علمی اور اداری مناصب پر فائز رکھے گئے اور درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ تفسیر، حدیث، اصول، لغت وغیرہ میں 10 کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جس میں التفسیر والتنویر ایک آپ کی کتاب ہے، مقاصد الشریعہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، کشف المغطى من المعانی والالفاظ الواقعہ فی المعطى یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، اصول الانشاء والخطابہ یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے، النظر الفصیح عند مضائق الانظار فی الجامع الصحیح یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ پڑھائی کے بعد آپ جو جامعہ میں پڑھتے رہے، جامع الزیتونہ میں اس میں پڑھائی کے بعد مدرسہ صادقیہ میں بحیثیت مدرس پڑھاتے رہے۔ اسی دوران تونس میں اصلاح تعلیم کی ضرورت محسوس کی گئی، مجلس علمی میں نائب مقرر کیے گئے، ایک مجلس قائم کیا گیا، اس میں آپ نائب مقرر کیے گئے۔ جامع زیتونہ میں 1911 میں قضاء سے بھی آپ جڑ گئے تھے۔ 1924 میں فقہ مالکی کے مفتی بھی بنے۔ جامع زیتونہ میں لجنہ اصلاح تعلیم میں آپ کو لیا گیا تھا، اور 1924 کو جب دوبارہ لجنہ مقرر ہوا تو آپ کو زیتونہ کا شیخ مقرر کیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ اس سے نکل گئے تھے۔ 1940 پر 5 میں دوبارہ آپ کو شیخ بنایا گیا۔ 1956 کے بعد عمید بھی بنائے گئے۔ اس طرح 1950 پر 6 سے لے کر 1960 تک آپ شریعت اور اصول دین کے عمید مقرر تھے۔ آپ کی شخصیت اصلاح تعلیم، تجدید مناہج کو اپنانے، جمود اور تعطل کے اختتام کرنے، تخلف، اخلاقی گراوٹ کو ختم کرنے میں آپ کی کوشش بہت زیادہ رہی۔ راحل کے رئیس حبیب بورقیبہ اور آپ کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا تھا۔ اختلاف یہی کہ اس سال رمضان
गर्मियों में आया था और रईस ने ऐलान करवाया कि इस साल रमज़ान में अगर कोई आदमी रोज़ा ना रखना चाहे तो इजाज़त है, ना रखे तो भी चलेगा। लेकिन इस फतवे के ख़िलाफ़ आपका फतवा जारी हुआ कि बिल्कुल नहीं, रमज़ान के रोज़े रखने ही होंगे। इस तरह जो है आपके और उनके दरमियान इख्तिलाफ हो गया था और उस वक्त एक जुमला भी मशहूर हुआ था कि सदक़ल्लाह व कज़ब अबू रक़ीबह। आपकी किताबें तफसीर में अत-तहरीर व तनवीर, ये आपकी किताब है। इसी तरह मक़ासिद अश-शरीआ उसूल फ़िक़्ह में है। अलैसा सुबह बिक़रीब, ये इस्लाह तालीम पर आपने किताब बहुत कम उम्र में आप जो है लिखे थे। अल-वक़्फ़ व आसारुहु फ़िल इस्लामी, अत-तौज़ीह व तस्हीह फ़ी उसूल फ़िक़्ह, उसूल तक़द्दुम फ़िल इस्लाम, हाशियह अत-तनक़ीह लिल-क़िराफ़ी, उसूलुल इल्म अल-इज्तिमाई फ़िल इस्लाम, कश्फ़ुल मुग़त्ता फ़ी अहादीस अल-मुवत्ता, मुजज़ुल बलाग़ा। ये आपकी मुख्तसर किताबें हैं। आपकी कुछ खुसूसियात भी हैं। आप जो अलैसा सुबह बिक़रीब किताब लिखे थे, ये बहुत कम उम्र में लिखे थे, फ़हम वाले थे, उम्र भी अच्छी पाए थे और 40 किताबें आपकी बताई जाती हैं। उलमाए मुतक़द्दिमीन तक ही इल्म नहीं रहा, बल्कि आइंदा भी उलमाए मुताख़िरीन भी अपने पास इल्म रखते हैं। इस बात की एक बेहतरीन मिसाल आप थे, इस तरह जो है कहा जाता है। और इनके अंदर जो इतना इल्मी लियाक़त पैदा हुआ, इल्मी सलाहियत जो इनके अंदर जो है इतना पैदा हुआ, इसकी जो है वजह 4 बातें बताई जाती हैं। सबसे पहली बात ये कि इनके नाना भी इनकी तरह अच्छी इल्मी शख्सियत थे और बचपन ही से इनके नाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि ये इल्म वग़ैरह में आगे बढ़ते थे। तो इसी इल्म के शौक़ को देखकर उनके नाना ने इनको अपनी लाइब्रेरी जो है हदीयतन दे दिए थे, जिसमें बहुत सी ज़बरदस्त किताबें मौजूद थीं और वो उन किताबों से फ़ायदा उठाते रहे। नंबर 2, दूसरी बात ये कि आपके दादा ख़ुद भी काजी थे और उनकी तारीफ़ें आप सुनते थे और अपनी दादा की तरह बनना चाहते थे। नंबर 3, आप ज़की भी थे, ये तो सबसे अहम चीज़ है। नंबर 4, आप बेहतरीन मशाइख़ भी पाए थे। मुतक़द्दिमीन का तरीक़ा जो है उसको अपनाए बग़ैर एक नया तरीक़ा अपनाए, तालीम में, इल्म को सीखने में, सिखाने में नए तर्ज़ को अपनाने की ज़रूरत है। ये आप बारहा कहा करते थे। आपकी जो तफसीर है उसका असल मुकम्मल नाम है तहरीरुल माना अस्सदीद व तनवीरुल अक़्ल अल जदीद फ़ी तफसीरिल किताब अल मजीद, जिसका मुख्तसर नाम है अत-तहरीर व तनवीर। अच्छी तफसीर है, 40 साल इस तफसीर को मुकम्मल करने में लगे। फ़वाइद और लताइफ़ पर मुश्तमिल है, हिकम भी मौजूद हैं, उलमा से नक़ल भी किए हैं। वो ख़ुद मुक़द्दमे में लिखते हैं कि मैं इस तफसीर में एजाज़ के वजूह बयान ज़्यादा किया हूँ, बलाग़ह के जो नुक्ते हैं उनको ज़्यादा बयान किया हूँ, इस्तेमाल के उसलूब बयान किया हूँ, आयत आयत के दरमियान मुनासबत बताया हूँ और ये बताने की कोशिश किया हूँ कि ये सब मानी मिले हुए हैं, अलग अलग नहीं हैं, आयतें मिली हुई हैं, ये मैं बताने की कोशिश किया हूँ। मुफरदात के माना बताया हूँ और इसमें वो है जो तफासिर में नहीं है। अब आइए मालूम करते हैं कि ताहिर बिन आशूर का अक़ीदा क्या था। ताहिर बिन आशूर मज़हब अशाइरा पर थे अक़ीदतन, और इल्म कलाम में आप बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, जैसा कि उनकी तफसीर में ख़ुद आप देख सकते हैं। वो क़ुल नहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ए अशाइरा की जमात, ये आयत हमारे लिए है, हिदायत मुकम्मल तौर पर अल्लाह पर नहीं है, ये जो है आप कहते हैं। इसी तरह ज़लालुल मुबीन की तफसीर में आप देख सकते हैं, वहाँ भी बात किए हैं। सिफ़ात में ये या तो तावील करते हैं या तफ़वीज़ करते हैं। अशाइरा जिस तरह करते हैं या तो तावील या जो है तफ़वीज़, उसी तरह ये भी सिफ़ात में या तो तावील करते हैं या तफ़वीज़ करते हैं, जो कि मनहज सलफ़ में से नहीं है।
جس کے لیے ان کی تفسیر آپ دیکھنا چاہیں تو استوا کی جو تفسیر ہے ان کی وہ دیکھ سکتے ہیں، یا یدین کے پاس جو آپ تفسیر کیے ہیں وہاں دیکھ سکتے ہیں، یا جو اتیان کے پاس جو آپ تفسیر کیے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں بعض مواقع پر یہ نظر آتا ہے کہ آپ اشاعرہ کے مذہب کے خلاف بھی تفسیر کرتے ہیں، جیسا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہاں پر اشاعرہ کے خلاف جو ہے بات کیے ہیں۔ اسی طرح وجوب نظر کے پاس بھی، حکمت اور تعلیل کے پاس بھی تنقید آپ اشاعرہ پر کیے ہیں۔ تو گویا کہ اسی بات کے سبب آپ کو جو لوگ آپ کے عقیدے کے بارے میں کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ مجتہد تھے، آپ کو جو صحیح لگا، آپ کا جو اجتہاد تھا اس میں جو صحیح لگا اس کے مطابق آپ بات کیے ہیں اپنے ہر چیز میں، اس طرح جو ہے کہا جاتا ہے۔ ان کی اور محمد خضر حسین کی دوستی کے چرچے بہت زیادہ ہوتے رہتے ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ مناقشات یا ردود جب کرتے ہیں تو یہ جو ہے اچھے انداز میں کرتے ہیں، ادب کا خیال رکھتے ہیں، صبر کے ساتھ جو ہے ہر چیز کو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھی عقل رکھنے والے تھے، علم میں نئی چیزوں کو لانے والے تھے، اور کسی بھی فن میں لکھتے تھے یا کسی موضوع میں لکھتے تھے تو اس میں سمندر کی طرح جمع کر دیتے تھے۔ جب ان کی کتاب کا عنوان آپ پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں کیا لکھے ہوں گے، لیکن جب پڑھیں گے تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے کہ اس میں ان تمام باتوں کو لائے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں۔ اپنی تحریر میں وہ تاریخی واقعات بھی ذکر کرتے ہیں، بلاغہ کے نکتے بھی ذکر کرتے ہیں، نحوی مسائل بھی ذکر کرتے ہیں، شعری چیزیں بھی ذکر کرتے ہیں، مقاصد شرعیہ بھی ذکر کرتے ہیں، ترجیح اور موازنہ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے محمد طاہر میساوی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان میں کئی علماء جمع ہو گئے ہیں، ایک آدمی ہے لیکن کئی علماء ان میں جمع ہیں۔ لغوی بھی ان میں جمع ہے، ادیب بھی ان میں جمع ہے، مفسر بھی ان میں جمع ہے، محدث بھی ان میں جمع ہے، اصولی بھی ان میں جمع ہے، فقیہ بھی ان میں جمع ہے، مؤرخ بھی ان میں جمع ہے، مربی بھی ان میں جمع ہے، فیلسوف بھی ان میں جمع ہے، منطقی بھی ان میں جمع ہے، اور یہ طب کے امور بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ ان کے کچھ اولیات بھی ہیں۔ اولیات یعنی ہم جیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایجاد کرنے والے فلاں ہیں، سب سے پہلے لانے والے یہ ہیں، اس طرح جو ہم کہتے ہیں تو ان کے پاس جب آپ آئیں گے تو بہت مرتبہ کہنا پڑے گا کہ سب سے پہلے کرنے والے یہ تھے۔ جیسا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ افریقہ میں سب سے پہلے، افریقہ کے لوگوں میں، افریقہ کے علماء میں سب سے پہلے مکمل تفسیر لکھنے والے آپ ہیں۔ آپ سے پہلے یحییٰ بن سلام قیروانی وہ بھی لکھے تھے، لیکن قیروان کو افریقہ میں شامل کریں گے یا نہیں اس میں کچھ باتیں آتی ہیں۔ اگر شامل بھی کر لیے تو یحییٰ بن سلام کی تفسیر جو ہے مختصر ہے، ان کی جو ہے ایک دم بہترین انداز میں مکمل تفسیر مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، ان کی ایک خوبی، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ شیخ الاسلام مالکی بھی تھے اور شیخ الجامع الاعظم الزیتونہ بھی تھے۔ ایک ہی وقت یہ دو منصب پر فائز یہ آپ ہی کو نصیب ہوا تھا، آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوئے تھے، شاید آپ کے بعد ہوئے ہوں گے، معلوم نہیں۔ نمبر 3، تیسری بات، آپ جامع کے شیخ بھی مقرر ہوئے تھے، یہ سب سے پہلے آدمی جامع کے شیخ مقرر ہوئے تھے۔ نمبر 4، شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے، حالانکہ آپ مالکی تھے۔ آپ سے پہلے جو بھی شیخ الاسلام کے لقب سے ملقب ہوئے تونس میں، وہ سب کے سب جو ہے احناف میں سے تھے۔ مالکی میں سے سب سے پہلے آپ تھے جن کو شیخ الاسلام لقب سے ملقب کیا گیا۔ نمبر 5، آپ کو جائزہ الدولہ بھی آپ کو ملا تھا، جائزہ الدولہ بھی آپ کو ملا تھا، انعام جو ہے ملا تھا۔ نمبر 6، مقاصد شریعہ میں جو امام شاطبی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے بعد عز بن سلام رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، اس کے بعد متاخرین میں آپ جو ہے اس مقاصد شریعت کے جو ہے روح کو پھر دوبارہ اپنی کتابوں میں سے زندہ کیے، یہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 7، ساتویں بات اور آخری بات یہ کہ آپ جو اصلاح تعلیم کے لحاظ سے جو کام کیے تھے ان میں آپ کیمیا، فزیا، الجبرا اور صرف
دروس صرف کے جو دروس تھے وہ تو پہلے سے تھے، لیکن صرف کے دروس کو اور بھی اضافہ کیا آپ نے، اور لغت ادب کے جو ہے دروس کو آپ نے اضافہ کیا، تو پہلے سے جو مقرر تھا اس کو اور بھی بڑھایا، اور کیمیا، فزیا، الجبرا وغیرہ جو ہے آپ اصلاح تعلیم میں شامل کیے تھے۔ یہ آپ کی خاص خصوصیات بتائی جاتی ہیں۔ بھائی آخری بات کریں، آپ 1970 پر 3 کو وفات پائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔